کاریگر اور ہنرمند شخص اپنی کاریگری اور اپنے ہنر سے پہچانا جاتا ہے۔ کل میرا بال بنوانے کے لیے ایک نائی باربر یا ہیئر ڈریسر کہہ لیں کے پاس جانا ہوا، تو اتفاق سے وہ شخص اپنے کام کا ماہر تھا، اپنی فیلڈ کا ماسٹر تھا، اور اس نے جس انداز سے اور جس طریقے سے بال بنائے ہیں، بالوں کی کاٹ چھانٹ کی ہے، تو اس انداز نے مجھے اس کائنات کے بنانے والے کی طرف میری توجہ مبذول کروا دی۔ اور میں سوچتا رہا اس دوران کہ جس کاریگری کے ساتھ اور جس ایکسپرٹیز کے ساتھ وہ بال بنا رہا ہے اور بالوں کی کاٹ چھانٹ کر رہا ہے، اور ایک ایک چیز پر اس کی نظر ہے، بڑے غور و فکر سے وہ جو انداز ہے اس کا مشین چلانے کا، جو انداز ہے اس کا کینچی چلانے کا، شاہانہ انداز جس سے وہ اس چیز کو بڑے دل سے اور اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا تھا، تو میں سوچتا رہا کہ رب تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا، اور کس پیار سے، کس محبت سے، اور کس کاریگری اور کس ہنرمندی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اس کائنات کو بنایا ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک شاہانہ انداز سے بیان فرماتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، یا آسمان ہو، زمین ہو، دریا ہو، جنگلات ہوں، ان کو ہم نے بنایا ہے۔ اور پھر اس تخلیق کے حوالے سے آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس کو 6 دنوں میں ہم نے بنایا۔ اگر چاہتا تو ایک لمحے میں بنا دیتا، لیکن اس کے پیچھے بھی اس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا شاہانہ انداز ہے کہ اس نے ایک ایک چیز کو بڑے ہی پیار سے اور بڑے ہی محبت سے، اور ایک ایک چیز کو اس کی جگہ پر جہاں وہ ہونی چاہیے وہاں پر اس کو رکھا ہے۔ یہ پورا ہم اپنا شمسی نظام دیکھ لیں، یہ سولر سسٹم جو ہمارا ہے، پھر یہ گیلیکسیز ہیں، یہ کلسٹرز ہیں، سپر کلسٹرز ہیں، یہ ایک کائنات ہے، اور اس طرح کی بے شمار کائناتیں جو ابھی تک دریافت بھی نہیں ہو سکی، اور وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دریافت ہوتی رہیں گی۔ تو اتنی بڑی کائنات جس رب نے بنائی ہے تو اس نے کس شان سے بنائی ہو، کس انداز سے بنائی ہو، اور سب سے بڑا شاہکار رب تعالیٰ کا انسان ہے، جو خود اٹ سیلف ایک کائنات ہے۔ انسان کا آپ نظام دیکھ لیں، اور انسان کی تخلیق کا انداز، اور میڈیکل سائنس جو انسان کے راز بیان کر رہی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان ایک شاہکار ہے، اور بنانے والے نے بڑی ہی محبت سے، بڑے ہی پیار سے اس کی تخلیق فرمائی ہے۔ تو یہ بات پھر میں نے اس باربر کو بھی بتائی، میں نے کہا جس طریقے سے، جس کاریگری سے آپ یہ بال کاٹ رہے ہیں اور بال بنا رہے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ماسٹر کاریگر ہیں، آپ اس کام کے ماہر ہیں۔ تو لہٰذا اس پوری کائنات کو جو رب تعالیٰ نے بنایا ہے وہ بھی اتنے ہی اچھے انداز سے، وہ بھی اتنے پیارے انداز سے بنایا اپنی شان کے مطابق۔ تو اس بات کو اس نے بھی وہ بڑی غور سے سنا، اور بہت محبت سے اس بات کو اس نے ریسیو بھی کیا، اور اس کے بعد اس نے سبحان اللہ کہا۔ تو یقیناً دنیا کے ہر کام کے اندر جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں جگہ جگہ غور و فکر کے مواقع نظر آتے ہیں، لیکن ہم ان پر غور و فکر کرتے نہیں، تو لہٰذا وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بہت سارے راز، کائنات کے راز اور رب تعالیٰ سے متعلق بہت سارے راز اس دنیا کے اندر ہمارے ارد گرد، ہمارے اندر اور ہمارے ماحول میں موجود ہیں، لیکن ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔